بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، السخی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس۔ جو سخی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سخاوت کرتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے۔ بعید من النار، اور وہ سخی جو ہے وہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنت بعید من الناس قریب من النار، اور بخیل جو ہے یہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جہنم کی آگ کے قریب ہوتا ہے۔ والجاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاہل ہوں لیکن ہو سخی، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اس بندے سے جو عبادت گزار ہوں لیکن بخیل ہوں، عبادت گزار ہوں اور بخیل ہوں۔ تو اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے جو عالم نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ مخلوق کا خیر خواہ ہے، مخلوق کے ساتھ، اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، بہتر سلوک کرتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عابد سے، یعنی وہ بندہ جو ہر وقت نفل پڑھتا رہے اور ہر وقت جو ہے وہ نوافل ادا کرتا رہے لیکن بخیل ہوں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پہلا بندہ جو ہے وہ پسند ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ بیان کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو عادتیں ایسی ہیں جو بندہ مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، دو عادتیں ایسی ہیں جو مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ایک ان میں سے بخل ہے اور دوسرا بد اخلاقی ہے۔ جس وقت انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، انسان اپنی شخصیت کی تعمیر کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل سے بخل کو بھی نکال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے بد اخلاقی جو ہے اس کو بھی دور کر دیتا ہے۔ جب بندہ بد اخلاق ہو تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ بیان فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بخیل ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، اسی طرح احسان جتلانے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، اور اسی طرح اللہ کے مخلوق کو دھوکہ دینے والا، جسے ہم ڈسیور کہتے ہیں، چیٹر کہتے ہیں، کہ جو کسی کو دھوکہ دینے والا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ آخری روایت حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ فرماتے میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ جالس فی ظل الکعبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف کے سائے میں آرام کر رہے تھے اور تشریف فرما تھے۔ فلما رآنی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا تو فرمایا ہم الاخسرون ورب الکعبہ، کہ کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ لوگ خسارے والے ہیں۔ میں نے عرض کی فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، کون نقصان والے لوگ ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم الاکثرون اموالا، وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں جو اپنے مالوں کو جمع کرنے والے ہیں، جو اپنے مالوں کو جمع کرنے والے ہیں۔ الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا سوائے اس شخص کے، آپ نے اشارہ کر کے فرمایا سوائے اس شخص کے جو اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو دائیں طرف بھی دیتا ہے، بائیں طرف بھی دیتا ہے، سامنے سے بھی دیتا ہے، اگر کوئی پیچھے سے آ جائیں تو تب بھی جو ہے وہ ان کو نوازتا ہے۔ وقلیل ما ہم، اور فرمایا کہ یہ امت میں سے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو مخلوق کے خیر خواہ، سخاوت کرنے والے، ان کی مجبوریوں کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام